السلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے ایک شخص کی جس کا نام تھا دینار۔ ان کی والدہ بہت ہی نیک خاتون تھی اور وہ اپنے بیٹے دینار کو بار بار سمجھاتی تھی کہ بیٹا گناہ چھوڑ دے، تو بہت گناہ کے اعمال کرتا ہے۔ لیکن وہ جتنا اپنے بیٹے کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی دینار گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ تو واقعے میں آتا ہے کہ ایک دن ہوا کچھ اس طرح کہ جو دینار تھا وہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اسے رستے میں ایک ہڈی ملی اور وہ حیران رہ گیا کہ دراصل جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ویسے بھی قبرستان جانا تو ویسے بھی آتا ہے کہ دل کو نرم کرتا ہے، دل سخت ہو گیا ہو تو قبرستان جانا بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ قبروں کو وزٹ کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو دینار کو ہڈی ملی اور اس ہڈی کو جب اس نے پکڑا تو وہ کرمبل ہو کر مٹی بن گئی، اور اس کا اتنا زبردست اثر ہوا دینار پہ کہ اس نے اپنے گزشتہ زندگی اور گناہوں کے بارے میں سوچا، اور اس کو احساس ہوا کہ وہ بھی اس ہڈی کی طرح کرش ہو کر ایک دن مٹی بن جانے والا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے اللہ، فائنلی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور میں کمپلیٹلی سبمٹ کرتا ہوں آپ کے آگے، آپ مجھے قبول کریں اپنے رستے میں اور مجھ پر رحم کریں۔ اللہ سے رحم مانگیں، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سوا رحم کرنے والا ہے۔ وہ مکمل طور پر بدلے ہوئے دل اور ارادے کے ساتھ گھر واپس گیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ امی، ایک مالک کیا کرتا ہے اس غلام کے ساتھ جو بھاگ جائے؟ تو ماں نے کہا کہ مالک اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتا اور اس کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ بھاگ نہ سکے۔ تو دینار نے اپنے آپ کو باندھنا شروع کر دیا اور اس نے ماں سے کہا کہ مجھے باندھ دیں اور مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ دینا۔ دینار نے ہر روز خود کو باندھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کی والدہ ان سے بہت کہتی کہ تم خود پر اتنی سختی مت کرو، آسانی پیدا کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن دینار نے کہا نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی برے کاموں میں ضائع کر دی، گناہوں میں پڑا رہا، یعنی اس کو ایک پچھتاوا تھا اپنے گزرے وقت کا جو عبادتوں کے بغیر گزرا، اللہ کے خوف کے بغیر گزرا۔ وہ استغفار کرتے رہتے تھے اور اسی حالت میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے گزری، سورہ ہجر کی ایک آیت 92 اور 93، جس کا معنی یہ ہے، اے نبی، آپ کے رب کی قسم، ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو بھی وہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دینار نے ان آیات کو پڑھا تو وہ اس قدر شدت سے رویا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی اللہ کا اتنا خوف اس پر طاری ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دینار کو غسل دیا گیا اور ان کی والدہ نے اعلانیہ کہا کہ آؤ لوگو، اس شخص کا جنازہ پڑھو، اس جنازے میں شامل ہو جاؤ جس کو جہنم کی آگ اور اللہ کے خوف نے مار دیا۔ اور دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ دور دراز سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرنے آئے۔ ایک ان نون شخص، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کا جنازہ اتنی بڑی گیدرنگ بن جاتا ہے کہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں اور مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور اسی رات، جس رات دینار کا جنازہ تھا، ایک شخص نے دینار کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، یہ ایک بشارت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کو خواب میں نظر آتا ہے اور اس کے حال کی آگاہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اگر کوئی نیک ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ اچھے حال میں ہی نظر آئے گا۔ تو اس شخص نے دینار کو خواب میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری ماں کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کیا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ سٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہمیں بھی ظاہری بات ہے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔